ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں, ایک انکوائری کمیشن, جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا. جو اقتدار میں ہوں گے یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی, رپورٹ بنائے گی. اس لیے بنائے گی کہ کسی کی بھی آگے سے جرت نہ ہو کہ اس ملک کے اوپر اس طرح اس کی تباہی کرے جو یہ کر کے گئے ہیں. جب انہوں نے ہمارے اوپر جو پریشر ڈالا, روپیہ گرا, شور مچا دیا, روپیہ گر گیا, ان کو نہیں فکر تھی کہ اگر اتنی مشکل حالات تھے اکانومی کے تو کم از یہی تو کر کے گئے تھے. تو ان کو کوئی شرم نہیں تھی کہ اتنا برے حالات ہیں, آپ مدد کریں. نئی گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی, انہوں نے پوری کوشش کی اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے. ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. میرے سے 3 امبیسڈرز نے پوچھا کہ جی لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ کے یہاں افراتفری مچی ہوئی ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے آپ کے ملک میں, وہ انویسٹ کیسے کریں, ذرا یہ اس کو کیسے ٹھیک کریں. ان کو نہیں فکر تھی. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں ان کو کیوں فکر نہیں تھی. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ جو تینوں بڑے گھر ہیں ان کے صرف وہ پیسہ صرف پاکستان وہ لے کے آتے ہیں جو اب ضرورت پڑتی ہے. باقی ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. ان کے وزیروں کے لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو کیا فکر کہ اگر پاکستان میں روپیہ گرتا ہے ان کی تو دولت اوپر چلی جاتی ہے باہر, ان کو تو اثاثے بڑھ جاتے ہیں اگر یہاں روپیہ گرتا ہے. ان کا انٹرسٹ اور پاکستان انٹرسٹ ہے ہی نہیں ایک. تو میں آج آپ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں ہائی پارٹ کمیشن بنا رہا ہوں. یہ ہائی پارٹ کمیشن کے اندر FIA ہوگی, IB ہوگی, ISI ہوگی, FBR ہوگی, SCCP ہوگی. سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پھنسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس ملک کو. اور انشاءاللہ یہ میرا دوسرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. میں 22 سال یہ کہتا آیا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. آج میری قوم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کرپشن نے اس ملک کو کیا کیا. یہ نتیجہ ہے جب کہ کرپٹ لوگ, کرپٹ حکمران آتے ہیں, ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں, ان کی عیدیں باہر ہوتی ہیں, ان کے میڈیکل چیک اپس باہر ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی ملک میں سنا ہے ملک کا فائنانس منسٹر باہر بھاگا ہوا ہے, اس کے بچے باہر ہیں, ان کی اربوں روپے اثاثے باہر ہیں. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر, اس کے 2 بچے جو اربوں پتی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں اور ہم جواب دہ نہیں ہیں. وہ پرائم منسٹر باہر علاج کروانے جاتا ہے اور اس قرضے چڑھ رہے ہیں ملک کے اوپر. 28 کروڑ روپیہ ہمارا خرچ کرتا ہے اپنے علاج کے اوپر, جبکہ اس کا بیٹا 650 کروڑ روپے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے. کوئی فکر نہیں تھی, کوئی شرم نہیں کہ یہاں لوگوں کے کیا حالات ہیں. ادھر دوسروں کو دیکھا, ان کے ہر دوسرے دن اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ کبھی یہ سنا ہے کہ یہ شہباز شریف خادم اعلیٰ جی, خادم اعلیٰ کیا کرنے گیا باہر بھاگ؟ چیک اپ کیا ہے جی, چیک اپ کے لیے باہر گئے. ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جدھر شریف خاندان کا چیک اپ ہو سکتا ہے پاکستان میں. سارے باہر. اس کا وہ دماد ہے, وہ صاف پانی کے کیس میں اس کو پیسے مل رہے ہیں, ابھی وہ کرائے کے لیے جگہ ہی نہیں بنی اور کروڑوں روپیہ کما رہا ہے, وہ بھاگا ہوا ہے. اس کا جو دوسرا سلمان شہباز ہے وہ بھاگا ہوا ہے. اس کی 99% جو اس کی ساری یہاں پیسہ آیا ہے وہ سارا باہر سے آیا ہے. وہی یہ پاپڑ والے ٹائپ لوگوں سے جو کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے, ان کے نام پہ باہر پائے, یہاں سے پیسہ باہر بھجوایا ہنڈی سے چوری کر کے, اور ادھر سے یہ لوگ بٹھائے ہوئے جن سے پیسہ باہر یہاں بھیجتے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. ان کا صرف مقصد یہ ہے اپنا باہر کا پیسہ کیسے بچانا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے کمیشن بنائی ہے, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اب میں اس کو پورا سپروائز کروں گا. مجھے اب ٹائم ملا ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 24,000 ارب روپیہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر قرضہ کیسے چھڑایا. ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں, میں اب ان سے جواب مانگوں گا اور ایک ایک سے مانگوں گا. اور یہ ہر روز جی ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں, جی ہم ابھی پبلک میں آ رہے ہیں, ہم جی گورنمنٹ گرا دیں گے.
یہ آپ کسی اور کو بلیک میل کریں